نیوز اور خبر کا مطلب ہے اہم اطلاع۔ عوامی مسائل کو عہدیداروں اور حکومت تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے نیوز۔ حقائق پر مبنی شہری، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبریں دیکھیے میٹرو اردو خبروں میں۔ سیاسی اتار چڑھاؤ، عید اور تہوار، جرائم و حادثات، تعلیمی، ادبی اور معاشرتی سرگرمیوں کی حقیقی عکاسی کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو اردو خبریں۔ کشمیر ہاؤس بیگم بازار سن 1947 سے مشہور آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شادی بیاہ ہو کہ ولیمہ تقاریب، کشمیر ہاؤس کے بنا ادھوری۔ اپنی دعوت کو یادگار بنائیے کشمیر ہاؤس کی شمع کلاسک باسمتی رائس، ہر برانڈ کے بریانی رائس، اصلی گرم مسالے، کرانہ آئٹمز اور ڈرائی فروٹ، ٹن فروٹس، ساسز، پینٹ کھجور، اصلی زعفران اور بری کے سودے کے ساتھ۔ کشمیر ہاؤس آپ کے ساتھ، سیدھے چلے آئیے کشمیر ہاؤس۔ یاد رکھیں کشمیر ہاؤس بیگم بازار حیدرآباد۔ شمع جو روشنی پھیلائے اور شمع باسمتی رائس ہر تقریب کی شان بڑھائے، پورے خاندان کا بھروسہ جس پر ہو اور ہر کسی کی پسند بن جائے۔ شمع کلاسک باسمتی رائس، اس کا دانہ دانہ الگ جو ہر دعوت کی لذت بڑھائے۔ 25 کلو، 10 کلو، 5 کلو اور 1 کلو کے بیگ میں اب ہر سپر مارکیٹ، جنرل سٹور اور کرانہ سٹور میں دستیاب ہے۔ شمع کلاسک باسمتی رائس۔ میٹرو چینل کے سبھی ناظرین کو اینکر رضا قریشی کا پیار بھرا سلام۔ میٹرو چینل کی جانب سے بہت جلد ایک سنگنگ کمپٹیشن شروع ہونے والا ہے۔ کہاں روٹ کے چلی اور گلاب کی گلی، تیرے قدموں میں دل ہے میرا۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا۔ جانے جانا ڈھونڈے تجھے دیوانہ، سپنوں میں روز آئے آ زندگی میں آنا، جانے جانا مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی۔ میں کیا بتاؤں تجھے، ایک چہرے نے بہت پیار سے دیکھا مجھے۔ بہاروں پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے۔ عشق جلوے جب حد سے بڑھ جائے، عشق جب حد سے بڑھ جائے۔ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں اور جو گانا گانے کا شوق رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ میٹرو چینل دیکھتے رہیں۔ ہم بہت جلد ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ خانم اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو اردو خبریں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں دبئی ہوم انٹیریئرز، بندرہ ہلز روڈ نمبر 1 نیئر کراچی بیکری۔ مسلمانوں کے لیے 12% تحفظات، اردو کو اس کا جائز مقام دینے اور آندھرا پردیش ریاستی وقف بورڈ کو قانونی اختیارات کا حامل بنانے کا KCR نے کیا اعلان۔ تیلگو دیشم پارٹی ریاست کی تقسیم کے فیصلے سے دستبردار نہیں ہوگی، پارٹی صدر چندرا بابو نائیڈو کا اعلان۔ خاص بات ہمارے ساتھ میں عبد الرحیم قریشی، صدر تعمیر ملت و سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ سے خصوصی گفتگو۔ اب خبریں تفصیل سے۔
شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. برکت، رحمت، عظمت، شان عظیم یہ رات ہم کو عبادت کرنے کے لیے دی گئی ہے. جو شخص اس رات میں ثواب کے لیے قیام کرے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. ہم کو چاہیے کہ اس نعمت کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنائیں. نوجوان طبقہ ان مقدس راتوں میں یہاں وہاں گھومنے، تفریح منانے ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں جو نامناسب عمل ہے. عبادت، تلاوت، ذکر، توبہ اور دعا میں یہ رات گزاریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چندرا بابو نائیڈو صدر تلگو دیشم ریاست کی تقسیم کی تائید پر قائم ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ اس کی مخالفت کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے. کانگریس کی مرکزی قیادت کے خلاف نعرے لگائے، متحدہ ریاست کو قائم رکھنے کا مطالبہ کیا. اس طرح تلگو دیشم قائدین پارٹی کی اختیار کردہ پالیسی سے انحراف کر رہے ہیں. کے سی آر نے اس بات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آندھرا ملازمین کو تلنگانہ چھوڑ کر آندھرا کو منتقل ہونا چاہیے. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ آندھرا اور تلنگانہ ملازمین اپنی اپنی ریاستوں میں کام کریں گے. انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ ہم کبھی حیدرآباد کو یونین ٹیریٹری قبول نہیں کریں گے. پرانے شہر سے چنچل گوڑا جیل اور ریس کورس کو کہیں اور منتقل کیا جائے گا تاکہ ان کی جگہ دوسری ترقیاتی اقدامات کے لیے جائیداد حاصل ہو سکے. چنچل گوڑا جیل کی جگہ کے جی تا پی جی تعلیمی ادارے کا قیام، جہاں پر اقلیتی طلباء و طالبات کو اعلیٰ تعلیمی ضرورت فراہم کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے. ملک پیٹ ریس کورس کو شہر کے باہر منتقل کرتے ہوئے ریس کورس کی جگہ آئی ٹی پارک کی تعمیر کی جائے گی تاکہ اطراف و اکناف کے علاقوں کی ترقی کو بھی یقینی بنایا جا سکے. تلنگانہ میں کارپوریٹ طرز کے تعلیمی اداروں کی جگہ ریاستی رہائشی اسکولز کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی جس میں سی بی ایس ای نصاب ہوگا. صدر تلگو دیشم پارٹی این چندرا بابو نائیڈو نے دونوں علاقوں کے پارٹی قائدین پر واضح کر دیا کہ تلگو دیشم پارٹی کسی بھی صورت میں ریاست کی تقسیم کے سلسلے میں لیے گئے فیصلے سے دستبردار نہیں ہوگی. پارٹی اس مسئلے پر جو موقف اختیار کر چکی ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی. ہم کو نئی ریاست کے لیے دارالحکومت کی تعمیر کی فکر کرتے ہوئے ریاست کی ترقی کے مواقع تلاش کرنا چاہیے. انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ مسئلہ انتہائی سنگین ہو چکا تھا اور تلگو دیشم پارٹی نے کافی غور و خوض کے بعد قطعی مکتوب وزارت داخلہ کو روانہ کیا. خود مختار ہل ضلع برین سنگھ انکیٹی سے تعلق رکھنے والے کانگریسی رکن پارلیمنٹ کے ساگوان کے درختوں کو آگ لگا دی گئی. اسی دوران کربی انگلونگ اور ڈیما باسو میں 100 گھنٹے کا ڈسٹرکٹ بند کا اعلان کیا گیا. علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل سے یو پی اے کے اتفاق کے بعد گورکھا لینڈ، بوڈو لینڈ، کربی انگلونگ کے علاوہ علیحدہ ریاست ودربھا کے مطالبات میں شدت پیدا ہو گئی ہے. چینی فوج ہندوستانی سپاہیوں کو لداخ کے ہندوستانی علاقوں میں گشت کرنے سے روک رہی ہے. چینی فوج کا رویہ جارحانہ ہے. لائن آف کنٹرول کے 14 کلومیٹر اندر تک چینی فوج داخل ہو کر اسے اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے. ہندوستانی فوج کے عہدیدار آئندہ ہونے والی بارڈر میٹنگ میں چینی فوج کے عہدیداروں سے اس معاملے پر گفتگو کریں گے. ناظرین، ابھی وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. کشمیر ہاؤس بیگم بازار سن 1947 سے مشہور آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں. شادی بیاہ ہو کہ ولیمہ تقاریب، کشمیر ہاؤس کے بنا ادھوری. اپنی دعوت کو یادگار بنائیے کشمیر ہاؤس کی شمع کلاسک باسمتی رائس، ہر برانڈ کے بریانی رائس، اصلی گرم مسالے، کرانہ آئٹمز اور ڈرائی فروٹ، ٹن فروٹس، ساسز، پینٹ کھجور، اصلی زعفران اور بری کے سودے کے ساتھ. کشمیر ہاؤس آپ کے ساتھ. سیدھے چلے آئیے کشمیر ہاؤس. یاد رکھیں کشمیر ہاؤس بیگم بازار حیدرآباد. دبئی میں 20 سال تک تہلکہ مچانے کے بعد اب آپ کے ذوق کی تکمیل کے لیے دبئی ہوم انٹیریئرز حیدرآباد شہر میں کھل چکا ہے.
एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है, शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। खास बात हमारे साथ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी व तामीर मिल्लत के सदर जनाब अब्दुल रहीम कुरैशी साहब से मेट्रो टीवी के चीफ ब्यूरो शेख रहमत अली की खुसूसी गुफ्तगू समाअत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं मेट्रो टीवी। मेट्रो टीवी का खास प्रोग्राम खास बात हमारे साथ में आज हमारे साथ मौजूद है जनाब मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी साहब, जिसकी तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनसे कुछ सवालात पूछेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम है अब्दुल रहीम कुरैशी साहब हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सब में पहला सवाल है, मुसलमानों के लिए फ़ौज में क्यों रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा है? क्योंकि जहाँ तक मुसलमानों के लिए फ़ौज में रिक्रूटमेंट का ताल्लुक़ है, पहले तो ये कि हम तमाम ही गवर्नमेंट सर्विसेज में देखेंगे कि मुसलमानों का जितना रिक्रूटमेंट होना चाहिए नहीं होता है। और ज़ाहिर है कि उनके आबादी के लिहाज से और उनके जो भी पोषण तनासब है आबादी मुसलमानों का, उसके लिहाज से तो अगर हम आम सर्विसेज में भी देखें तो उसमें भी बहुत कमी है। और ख़ुसूसन फ़ौज के अंदर तो ज़ाहिर है कि बहुत कमी है। जबकि मुसलमानों ने जब भी फ़ौज में काम किया है और उन्होंने इस बात को साबित किया है कि वो हिंदुस्तान की खिदमत फ़ौजी की हैसियत से जैसे एक फ़ौजी को करना चाहिए वो कर सकते हैं। इसका सबूत 1965 के जंग में भी दिया गया जो पाकिस्तान से हुई, उससे पहले जो कश्मीर में हुआ उसमें भी दी गई। तो ज़ाहिर है कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से हुकूमत का अगर कोई ऐसा ख्याल है कि वो पूरी तरह से जो है अपने एक हिंदुस्तानी फ़ौजी को अपने मुल्क के साथ जो है अख्तियार करना चाहिए, उसका ताल्लुक़ से कुछ शुबे में मुब्तला है, तो कोई ऐसा शुबा नहीं करना चाहिए। और हिंदुस्तान की फ़ौज में और फ़ौज के साथ साथ दूसरे तमाम महकमों में भी मुसलमानों कम से कम उनकी आबादी का जितना तनासब है उतनी नुमाइंदगी तो होना चाहिए। दूसरा सवाल सर, बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद एक्शन कमेटी अब क्या कर रही है? देखिए, बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मैं एक्शन कमेटी के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है जो भी लड़ाई है अदालत की लड़ाई है और उसके ख़िलाफ़ जो है अपील फाइल हुई है, जिसमें से 2 केसेस को छोड़ करके तमाम जो है अपीलों की पैरवी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। और ज़ाहिर है कि अब ये चूँकि कानूनी लड़ाई है तो एक्शन कमेटी भी, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी, क्योंकि जो 2 कमेटीज़ काम कर रही थी, एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और एक बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी, दोनों का इस वक्त कोई रोल नज़र नहीं आता। ज़ाहिर है कि वो समझते हो कि साहब अदालत में मामला है और ये कानूनी लड़ाई है, तो उन्होंने कानूनी लड़ाई की वजह से आपके अपने को किनारे पर कर लिया है। नेक्स्ट, अगले 2014 के इलेक्शन में मुसलमानों को किस तरह की पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए? 2014 के जो इलेक्शन हैं, मुसलमानों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहां ऐसी क़ुव्वतें बरसर इक़्तिदार ना आए जो खुले तौर पर सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है
اور ان کو ظاہر ہے کہ سیکولر طاقتوں کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بعض جو ہے اپنے پولیٹیکل پارٹیز کہنے کو تو سیکولر ہیں، لیکن ان کا جو کچھ رول اس دور میں رہا ہے، اس زمانے میں رہا ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ مثلا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب کانگریس اس وقت کانگریس کی حکومت ہے، لیکن جتنے جو ہے اپنے مسلمان گرفتار ہیں آپ کے ٹیررزم کے الزامات میں، وہ الزامات لگانے والی خود کانگریس کی گورنمنٹ کے تحت جو مشتری تھی ہوتی، اور اب تو ثابت ہو چکا ہے۔ اپنے مالیگاؤں کے اندر جو مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، مکہ مسجد کے اندر وہی معاملہ ہوا، سمجھتا ایکسپریس میں بھی وہی معاملہ ہوا۔ ایسے نہیں کئی کیسز ہیں جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں اور جو پولیس کی اسپیشل ایجنسیز ہیں، دے آر ٹارگیٹنگ مسلمس، اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو کلیم کرتی ہے کہ دے آر سیکولر، وہ جو ہے کوئی چیز اس طرح سے نہیں کر رہی ہے کہ صاحب مسلمانوں کے اندر یہ جو بے چینی پیدا ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو جو خواہ کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس ٹارگٹ کرنے کے سلسلے کو روکے۔ تو مسلمان اس کو بھی دیکھیں کہ ایسی قوتیں جو بظاہر تو اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرتی ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا اپنا ایک مقصد بنا لیا ہے، ان کو کسی طرح سے اقتدار میں آنے سے روکیں۔ اب اس کے لیے ظاہر کے چند مہینوں کے بعد ہمارے سامنے صورتحال آئے گی کہ پارٹیز کا کیا الائنمنٹ ہوتا ہے، پارٹیز کون کون سی آتی ہیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کو ان دو اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے طے کرنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ دیں گے۔ پنچایت الیکشن میں 23، 27 اور 31 تاریخ مقرر کی گئی، جو کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے آپ کئی امیدوار بھی ہے اور مسلم لڑنے کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے بھی مطالبہ ہو چکا ہے اور بعض اخبارات میں بھی اس خبریں آ چکی ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پنچایت کے جو الیکشنز اس وقت ہیں 2 سال کے بعد ہو رہے ہیں، 2 سال پہلے ہی ہونا چاہیے۔ تو اب 2 سال کی جب دیر ہو گئی ہے اس میں، تو ایک آدھ مہینہ 1.5 مہینے کی دیر ہو جائے تو اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر جو ہے الیکشنز رکھے جائیں پنچایت کے، تو جہاں پنچایت کے ووٹرز کو، مسلمان ووٹرز کو جو ہے اپنے ظاہر ہے کہ تکلیف ہوگی، اسی طرح سے جو اسٹاف کام کر رہا ہے اس سلسلے میں، جو مختلف بوتھس پہ جو ہے لوگ مقرر کیے گئے ہیں، ان میں جو بھی مسلمان رہیں گے ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ پنچایت کے پروگرام کو جہاں 2 سال کے بعد مقرر کیا جا رہا ہے، اس کو 1 آدھ مہینہ اور بڑھایا جائے، اور 1 آدھ مہینہ بڑھانے کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہوگی، کوئی آسمان نہیں گرے گا، کر سکتے ہیں۔ گجرات میں آج سب میں بڑا ایشا عشرت جہاں کا جو چل رہا ہے، جس میں امت شاہ کا اور نریندر مودی کا نام آیا، اس کے باوجود کئی 9 سال قبل جو انکاؤنٹر کیا گیا تھا، پھر اس کے لیے تعمیر ملت کی جانب سے، آپ کی جانب سے کس طرح کا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور کئی سوالیہ نشان اٹھائے ہیں خاکی وردی والوں کے اوپر؟ دیکھیے، ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں، چنانچہ ہمارا پہلے سے ہی مطالبہ ہے کہ ایک تو یہ کہ انکاؤنٹر میں جو پولیس مشنری رہی ہے اور جس کے خلاف آپ کے پرائم فاسی ایویڈنس ہو، ان کو اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے اور ان کو قطعاً جو ہے اپنے انویسٹیگیشن میں اپنے کوئی حصہ داری ان کی نہ ہو۔ اور چنانچہ اس وقت جو چارج شیٹ فائل ہوئی ہے، اگر اس چارج شیٹ یہ انویسٹیگیشن کسی ایسی ایجنسی سے رہتا جس کا گجرات کے ایڈمنسٹریشن تعلق ہے، تو ہم نہیں سمجھتے کہ صاحب اس وقت جو چارج شیٹ فائل ہوئی وہ آتی ہے۔ اور اس چارج شیٹ میں بھی ہمیں محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ کے CBI نے یہ محسوس کیا، سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے یہ محسوس کیا کہ صاحب اس کے اندر IB کا رول ہے۔ IB کے جو وہاں کے جوائنٹ ڈائریکٹر تھے راجندر کمار، ان کا رول ہے، تو ظاہر ہے کہ IB کا جو بھی اسٹاف اس کے اندر جو ہے ملوث رہا ہو، انوالو رہا ہو، ان کو بھی اکیوز بنانا چاہیے۔ ایک خامی ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس چارج شیٹ کے اندر ہے۔ اور اسی طرح سے جو پولیٹیکل ایگزیکٹو، یعنی جو گورنمنٹ تھی، جو پولیٹیکل ایگزیکٹو تھا، پولیٹیکل ایگزیکٹو کے کون لوگوں نے، چیف منسٹر نے یا ہوم منسٹر نے جو ہے اپنے اس انکاؤنٹر کے بارے میں سرپرستی کیا، انکاؤنٹر کا اشارہ دیا، ان کو بھی ملزم بنانا چاہیے۔ وہ بات نہیں آئی، حالانکہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ صاحب CBI کے پاس ریکارڈ آیا ہے، جس ریکارڈ میں پولیس آفیسرز اور جو ہے آپ کے پولیس آفیسر کے درمیان بھی گفتگو ہے، اور پولیس آفیسر کی جو گفتگو جو ہے چیف منسٹر سے، ہوم منسٹر سے ہوتی تھی، اس کا بھی ریکارڈ ان کے پاس ہے۔ اور اس بنیاد پہ پولیٹیکل ایگزیکٹو میں بھی جو لوگ ہیں،
چیف منسٹر ہوم منسٹر جو تھے ان کو بھی انوالو کیا جا سکتا تھا. اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس چارج شیٹ کو ویلکم تو کرتے ہیں, اس لحاظ سے ویلکم کرتے ہیں کہ ایک بڑے ایسی مسٹری پر, جس مسٹری کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا تھا اور پردہ اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن نے اور اسٹیٹ کے پولیس ایڈمنسٹریشن ڈالا تھا, آپ کے سی بی آئی نے اس پردے کو ہٹایا. اس لحاظ سے ہم ویلکم کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جن لوگوں کا بھی انوالومنٹ اس کرائم میں ہے ان سب کو ملزم بنانا چاہیے. اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ جو چارج شیٹ ہے اس میں ایک تشددی اور ایک کمی باقی ہے. تمل ناڈو ہائی کورٹ نے مسلمانوں کے خلاف جاتے ہوئے ایک فیصلہ سنایا جس میں آپ لوگ بھی جو ہے آپ کی جانب سے جو ہے کیس بھی کیا گیا تھا. اس کو کتنا صحیح مانتے ہیں اور کس طرح آپ اس میں کیس وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے مشکل یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان کے جو ٹریڈیشنس ہے, ہندوستان کا جو کلچر ہے, ہم اپنے ملک کے کلچر کو, اپنے ملک کے ٹریڈیشنس کو بھلا کر کے ہم ویسٹرن ٹریڈیشنس کو قبول کرنے لگے. ویسٹ کے اندر آپ کے بہت ہی عام پرابلم ہے, کیونکہ وہاں یہ سمجھتا ہے, ایک مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک لڑکی سے شادی کروں اور شادی بالکل کرسچن رائٹس کے مطابق ہو, یا شادی بالکل جو ہے گورنمنٹ کے رول کے لحاظ سے رجسٹر ہو, اور کسی وقت ہمارے پاس سپریشن ہو جائے تو سپریشن کی صورت میں وائف کو پوری آدھی پراپرٹی دینا پڑے گا, پھنساوی آدھی انکم, سارا آدھا بینک اکاؤنٹ دینا پڑے گا. تو وہاں شادی کے بجائے ایک عام ٹریڈیشن ہو گیا کہ وی لیو ٹوگیدر, ایک لڑکا اور لڑکی طے کرتے ہیں کہ صاحب وی ول لیو ٹوگیدر وداؤٹ اینی میرج, وداؤٹ اینی سیریمنی. یہ ویسٹ کا کلچر ہے, اور ویسٹ کے کلچر کو یہاں اپریشیٹ کرنا اور یہاں یہ سمجھنا کہ صاحب بہترین کلچر ہے, ایک بہت ہی بڑا تصور ہے جس سے ہم کو پیچھا چھڑانا چاہیے. ہمارے اپنے انڈیا کے ٹریڈیشنس ہے, ہمارے اپنے انڈیا کا کلچر ہے, اور انڈیا کا کوئی مذہب ہو, ہندو مذہب ہو, مسلم مذہب ہو, کرسچن مذہب ہو یا کوئی اور مذہب ہو, اس کے اندر قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ صاحب بغیر اپنی آبلیگیشن قبول کرے کے, بغیر رسپانسبلٹی قبول کرے کے, میں جس لڑکی کو اپنی بیوی بنا رہا ہوں اس تعلق سے اپنے میری رسپانسبلٹی ہے, اور وہ رسپانسبلٹیز ظاہر ہے کہ اس طریقے پہ ہوتی ہیں جو طریقہ کے مذہب نے مقرر کیا ہے. اور وہ فیصلہ تو مسلمانوں کے تعلق سے ہوا, لیکن اس فیصلے میں سارے ریمارکس ہندو ریلیجن کے خلاف ہے. اس کے اندر آگ کے پھیروں کا تذکرہ ہے, اور جج صاحب کہتے ہیں کہ صاحب آگ کے پھیرے نہیں ہوئے اور دونوں جو ہے ساتھ رہیں تو نکاح ہو جائے گا. اپنے اس میں کئی ہندو رائٹس کا تذکرہ ہے. چنانچہ اس وقت جو ہے جو میڈیا ہے, میڈیا کے اندر ہندو جرنلسٹ ہیں جو اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہم نے بھی آواز اٹھائی ہے, اور ہم بہت جلد اس کے اندر اپلیکیشن جو ہے اگر دیکھ رہے ہیں, جائزہ لے رہے ہیں کہ صاحب خود مدراس ہائی کورٹ میں اگر فائل کی جا سکتی ہے بڑے بینچ پر تو اس پہ کی جائے, ادروائز ول ٹیک دس کوز ٹو سپریم کورٹ. اب سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس آیا ہے جس میں جو ہے جو جس کے سامنے کیس تھا, دس کیس ہیز بین ریفرڈ ٹو دا چیف جسٹس, تاکہ وہ لارجر بینچ بنا کر کے اس میں غور کریں کہ صاحب اگر کوئی لیو ان ٹوگیدر کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے جو ہے اپنے آبلیگیشنز کیا ہوں گے, ان کے رائٹس کیا ہوں گے, ایک دوسرے کے تعلق سے میوچل رسپانسبلٹی کیا ہوگی, وہ کو اس پر غور کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب جس چیز کو اسلام نے نہ صرف منع کیا ہے, جس چیز کو بہت بری نظر سے دیکھتا ہے, اور صرف اسلامی نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مذہب جو بغیر کسی سیریمونی کے, بغیر کسی ریلیجس رائٹ کے ایک عورت اور ایک مرد کو اپنے میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کو اچھا سمجھتا ہو, کوئی مذہب نہیں سمجھتا. تو جس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اس کو جو ہے بنیاد بنایا گیا اس فیصلے میں, ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ غلط ہے, اور یہ فیصلہ ہندوستان کے قانون کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے کلچر, ہندوستان کے تمام مذاہب کے خلاف ہے. چنانچہ اس کے خلاف تمام مذاہب کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اپنے واپس ہوگا, اور اس فیصلے کے خلاف جو ہے ہم اچھا فیصلہ لارجر بینچ سے یا سپریم کورٹ سے حاصل کر سکیں گے. صبح میں اہم سوال, مکہ مسجد بم بلاسٹ میں کئی پولیس والوں کی, خاکی وردی والوں کی کئی چیزیں نظر آئی, کئی بے قصور مسلمانوں کو جو ہے ارسٹ کیا تھا, جیل میں ڈالا تھا. اس کے لیے آپ کی جانب سے کس طرح کا اقدام کریں اور کس کو قصوروار کھڑا کرتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو قصور پولیس والوں کا ہے, لیکن پولیس والوں کے ساتھ ساتھ سینٹرل گورنمنٹ کا قصور بھی ہے,
کیونکہ اس طرح کے اشارے جو پولیس لا انفورسنگ ایجنسی ہے اس کو عموماً آئی بی سے دیے گئے ہیں. مثلا یہ کہ خود مکہ مسجد بام بلاسٹ میں، مکہ مسجد بام بلاسٹ کیس میں سب واقف ہوں گے کہ جسٹس سبا راؤ پر مشتمل ایک انکوائری کمیشن بٹھایا گیا تھا، اور مکہ مسجد بلاسٹ کے ہاف این آور کے بعد تمام ٹی وی چینل سے یہ آنے لگا کہ صاحب دیر سے پرسن نیمڈ شاہد بلال، اور شاہد بلال نے اپنے موبائل پر ڈھاک میں بیٹھ کے بٹن دبایا اور یہاں جو ہے دھماکہ ہو گیا تمام ٹی وی چینلز پہ. دوسرے دن تمام اخبارات میں یہ، اور اس میں جو جس حوالے سے بات کی جاتی تھی وہ یہ کہ صاحب پولیس ذرائع نے بتایا، پولیس کے سورسز نے بتایا. چنانچہ اس کمیشن میں آپ کے جو اس وقت کے کمشنر آف پولیس سے سردار جی، ان پر خود میں نے کراس ایگزامن کیا اور میں نے کہا کہ یہ انفارمیشن کیا آپ نے جو ہے میڈیا کو دی، کیا اسٹیٹ کی جو انٹیلیجنس نے میڈیا کو دی؟ انہوں نے صاف انکار کیا کہ صاحب ہماری سی آئی ڈی نے، ہماری انٹیلیجنس نے کس طرح کی کوئی انفارمیشن میڈیا کو نہیں دی. تو ظاہر ہے کہ یہ انفارمیشن ان کو آئی بی سے ملی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب اس سلسلے میں آئی بی کا رول بہت زیادہ جو ہے مشکوک ہے، بہت زیادہ قابل اعتماد ہے. ابھی جو ہے 21 مئی کو 21 مئی کو ہماری ملاقات ہوئی تھی آپ کے ہمارے جو مرکزی وزیر داخلہ ہیں آپ کے شندے صاحب سے، اور اس ملاقات میں دوسرے ہمارے کے رحمان خان صاحب جو منسٹر ہیں اپنے مائنورٹیز ویلفیئر کے، وہ بھی موجود تھے. اس پر میں نے ان سے تفصیلی گفتگو کی. میں نے یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کیسز میں آپ کے پاس یہ پروف آ چکا ہے کہ مسلم بچوں کو بلا کسی قصور کے انوالو کیا گیا، اور جن پولیس آفیسر نے انوالو کیا ان کے خلاف نہ صرف ڈسپلنری ایکشن ہو بلکہ ان کے خلاف آئی پی سی کے تحت کارروائی کی جائے اور فوری ان کو سروس سے سسپینڈ کیا جائے. اب اگر یہ قدم اٹھایا جائے گا تو آئندہ کوئی پولیس آفیسر اس بات کی ضرورت نہیں کرے گا. نہ صرف اپنے مکہ مسجد مالیگاؤں کیس میں، مالیگاؤں کیس میں جو ہے جو رگھوونشی صاحب جو چیف تھے ATS کے، ان کا رول سامنے آ چکا ہے، لیکن ہی ہیز بین پروموٹیڈ اینڈ ہی از ناؤ کمشنر آف تھانہ، کمشنر آف پولیس آف تھانہ، جو بامبے کے بعد سب سے بڑا پولیس کمشنریٹ ہے. تو یہ جو اس طرح کے جو اپنے غلط کام کرنے والے پولیس آفیسرس ہیں ان کو پروموشن مل رہا ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے. اور چنانچہ 21 مئی کو اپنے شندے صاحب سے اس پر بات ہوئی اور شندے صاحب نے اتفاق کیا اور یہ کہا کہ ہم اس پہ غور کریں گے. ہم نے کہا کہ جو کیسز ہیں جن میں آپ کے پاس یہ بات آ چکی ہے کہ سب مسلم نوجوانوں کو بغیر کسی قصور کے انوالو کیا گیا اور ان کو جو ان کے خلاف پروسیکیوشن شروع کیا گیا اور بعد میں وہ بے قصور ثابت ہوئے، ایسے تمام کیسز میں جن آفیسرس نے مسلمانوں کو جو ہے ماخوذ کیا تھا، انوالو کیا تھا، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. اس پہ دیکھیے لیکن کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو 21 میں کوئی بات ہوئی تھی، اب اس کے بعد کتنے دن گزر چکے ہیں، 1 مہینے سے زائد گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایکشن لیتی ہوئی گورنمنٹ نظر نہیں آتی. لیکن ضروری بات ہے کہ صاحب ایسے تمام اپنے آفیسر سے پورے آئی بی کو جو ہے پرچ کیا جائے، پولیس ڈپارٹمنٹ کو پرچ کیا جائے، اسٹیٹ پولیس کو پرچ کیا جائے، جہاں جو ہے ATS نام کے جو پولیس کے گروپس ہیں ان کا بھی جائزہ لے کر کے یہ کام کیا جائے کہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی کاز اینڈ وداؤٹ اینی ریزن دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے اور حکومت میں اسے غور کرنا چاہیے. اور اگر حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کرے گی تو موجودہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کو پھر اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. آندھرا پردیش کے چیف سیکریٹری محمد عبدور شکر صاحب کو جب IAS آفیسر تھے ان کو جب نامزد کر لیا لاسٹ ایئر، لیکن منی میتھیو کو اس کا بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ دیکھیے جو ان کی مرضی کے تابع ہوں اور وہ جو کہیں کریں تو ظاہر ہے کہ شفیق الزمان صاحب سے ایسی توقع، شفیق الزمان صاحب سے ایسی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی. یہ ہے. اور دوسرے اس کے اندر ایک کمیونل اینگل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صاحب ایک مسلمان کو شاید چیف سیکورٹی کے پوسٹ پر ہماری گورنمنٹ آف آندھرا پردیش یا موجودہ جو کانگریس گورنمنٹ ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتی. حالانکہ آفیسر ہوتا ہے اور اس کو اپنی ڈیوٹی انجام دینا پڑتا ہے. اس کے جو بھی اپنے ریلیجیس لیننگس رہیں گے یا ریلیجیس وابستگی رہے گی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا آفیسر جس کی انٹیگریٹی مشہور ہو، جس کی آنیسٹی مشہور ہو،
जो अपनी तमाम ड्यूटी बेहतरीन तरीके पर अंजाम देता हो उसको सिलेक्ट करना चाहिए था, नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ा ख़त्म करना चाहिए। और ज़ाहिर है कि किसी को चीफ सेक्रेटरी बनाने के सिलसिले में जो नॉर्म्स हों, जो सामने में स्टैंडर्ड्स हों, वो है कि उनकी एफिशिएंसी, उनकी ऑनेस्टी, उनकी इंटीग्रिटी और ड्यूटीफुली अपने पोस्ट की जिम्मेदारियों को निभाना। तो मैं अहम सवाल साहब, तेलंगाना का इशू अब तो बहुत अहम चल रहा है। तेलंगाना अलहदा होने से क्या मुसलमानों का फ़ायदा होगा या क्या फिर हुकूमत वही सियासत करेगी? देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता कि मुसलमानों का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। और इसको बहुत से लोग बहुत से एंगल से देखते हैं। बाद लोग ये समझते हैं कि साहब तेलंगाना बनेगा तो यहाँ बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इस तरह से मुसलमानों का नुकसान होगा। लेकिन यह है कि बहरहाल इस मुल्क में हमको रहना है तो हमको जितने भी ऐसे फोर्सेस होते हैं उनका मुकाबला करते हुए उनके साथ जो है अपनी ज़ाहिर के उनको काउंटर करते हुए हमको रहना पड़ेगा। और यह अगर तेलंगाना बनता है जिसके आसार पैदा हो रहे हैं, मुसलमानों को थोड़ा बहुत फ़ायदा इस तरह से हो सकता है कि जो जॉब्स निकलेंगी उन जॉब्स के अंदर जो वैकेंसीज़ निकलेंगी उस वैकेंसीज़ के अंदर बहुत से मुसलमानों को सर्विसेज मिल सकेंगी और सर्विस मिलना चाहिए। और दूसरे ये है कि यहाँ ज़ाहिर है कि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर आंध्रा, पर्टिकुलरली कोस्टल आंध्रा के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनके मुकाबले में मुसलमानों का प्रोपोर्शन, मुसलमानों का तनासुब ज़्यादा है। तो इस लिहाज से ज़ाहिर है कि मुसलमानों को ऊपर आने का सर्विसेज में और दूसरे पॉलिटिकल फील्ड में भी मौका मिल सकता है। तो तेलंगाना बनने में जहाँ कुछ खदशात हैं वहाँ थोड़े बहुत फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन खदशात हो के जो है अपने फ़ायदे हों। हमको देखना चाहिए कि जो तेलंगाना के अवाम के जो जज्बात हैं, तेलंगाना के अवाम के जज्बात के साथ हम जाएँ कि दूसरे यानी गैर मुस्लिम जो तेलंगाना के लोग हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि उन्हीं के साथ हमको रहना है, उसी के साथ इस रियासत को आगे बढ़ाना है और उसी के साथ हमको इस रियासत को बेहतर बनाने की कोशिश करना है। एक आखिरी सवाल खुर्शी साहब, हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट किरण कुमार रेड्डी साहब एक जियो निकाले थे जो उर्दू को तीसरी ज़बान दिए थे, पहली तेलुगु, दूसरी इंग्लिश और तीसरी। इसके लिए किस तरह का आप बताएंगे जब उर्दू हर हमारी ज़बान है? देखिए, उर्दू के ताल्लुक़ से हमारी हुकूमत का जो रवैया है इंतहाई काबिल एतबार रवैया है। ये बहुत दूर की बात नहीं, बहुत ही एक महीने के अंदर की बात बताता हूँ कि बाज़ डिस्ट्रिक्ट्स में टीचर्स के अपॉइंटमेंट्स के लिए जो है आपके एग्ज़ाम्स हुए, टेस्ट हुए, इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू के बाद जो अपॉइंटमेंट्स हुए सिर्फ ओपन कैटेगरी के हुए। जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है, ओबीसी की कैटेगरी है और ओबीसी की कैटेगरी में 4% जो मुसलमान आते हैं, उस कैटेगरी में एक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, एक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। और ज़ाहिर है कि उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जिसको पहुंच रहा है वो नुकसान जो है अपने उर्दू के लिए है। इसी तरह से आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के कई इलाकों में मुसलमानों का बड़ा अच्छा परसेंटेज है और ज़ाहिर है कि वहाँ का मुसलमानों का बड़ा अच्छा परसेंटेज होने की वजह से वहाँ के लोगों की, वहाँ के आवाम की ख्वाहिश भी है कि साहब यहाँ उर्दू मीडियम स्कूल हो। खैर, उर्दू मीडियम तो स्कूल तो छोड़िए, जहाँ उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज से पढ़ाना है उनके लिए जो आपके अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो अपॉइंटमेंट्स रुके हुए हैं। वो अपॉइंटमेंट्स कांग्रेस के बरसरार इख्तियार आने के बाद से रुके हुए हैं और ये कहा जाता है कि साहब ये रूस्टर सिस्टम के तहत चूँकि मुस्लिम नहीं आ सकते इसलिए जो है अपने उर्दू के टीचर्स का अपॉइंटमेंट नहीं होता। तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट का रुझान, मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी और उसका एटीट्यूड आपके उर्दू के ताल्लुक़ से इंतहाई काबिल एतराज़ है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि मुआनदाना है, जिसके अंदर अपने उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से दुश्मनी के जज्बात हमको साफ नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। ये हमारे अब्दुल रहीम कुरैशी साहब थे जो हमारे को कीमती वक्त आपका दिए। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आइंदा फिर मुलाकात करेंगे ख़ास बात हमारे साथ में। हम सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। खबरों के अख्तिताम पर दोबारा एक नज़र अहम खबरों पर। सुर्खियों के पेश करता है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी।
مسلمانوں کے لیے 12% تحفظات، اردو کو اس کا جائز مقام دینے اور آندھرا پردیش ریاستی وقف بورڈ کو قانونی اختیارات کا حامل بنانے کا KCR نے کیا اعلان۔ تیلگو دیشم پارٹی ریاست کی تقسیم کے فیصلے سے دستبردار نہیں ہوگی، پارٹی صدر چندرا بابو نائیڈو کا اعلان۔ خاص بات ہمارے ساتھ میں عبدالرحیم قریشی، صدر تعمیر ملت و سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ سے خصوصی گفتگو۔ اسی کے ساتھ ہی میٹرو اردو خبریں یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ سمینہ خانم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔